کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کون ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال کب آئے گا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دجال کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانہ میں امت کی اصلاح کے لیے ایک مسیح اور مہدی کے ظہور کی پیشین گوئی فرمائی، اور اس کے ظہور کی علامات میں سے ایک ضروری علامت دجال کا ظہور بیان فرمائی۔ دجال کے متعلق عوام الناس میں عجیب و غریب قسم کی کہانیاں مشہور ہیں، اور وہ اسے عجیب الخلقت، غیر معمولی قوتوں اور طاقتوں کا حامل فرد قرار دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دجال کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں وہ آپ کے رویا اور مکاشفات پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ دجال کا ذکر کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے سوتے ہوئے خواب میں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ رویا، مکاشفات اور پیشین گوئیوں سے متعلق یہ مسلمہ اصول ہے کہ اکثر و بیشتر تعبیر طلب ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستاروں، چاند اور سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس سے مراد ظاہر سورج اور چاند اور ستارے نہ تھے، بلکہ ان کے بھائیوں اور والدین کا زیر احسان ہو کر ان کے پاس آنا تھا۔ قرآن کریم، احادیث نبویہ اور دجال کے لغوی معنوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال سے مراد کوئی عجیب الخلقت فرد نہیں، بلکہ آج کی ترقی یافتہ مغربی عیسائی اقوام کے مذہبی رہنما ہیں۔ چند دلائل پیش ہیں۔ دجال کے لغوی معنی کذاب یعنی سخت جھوٹا، مالدار اور خزانوں والا، بڑا گروہ جو اپنی کثرت سے زمین کو ڈھانپ لے، ایسا گروہ جو اموال تجارت اٹھائے پھرے۔ گویا دجال کے لغوی معنی یہ بنے کہ ایک کثیر تعداد جماعت جو تاجر پیشہ ہو اور اپنا تجارتی سامان دنیا میں لیے پھرے، جو نہایت مالدار اور خزانوں والی ہو، اور جو تمام دنیا کو اپنی سیر و سیاحت سے قطع کر رہی ہو اور ہر جگہ پہنچی ہوئی ہو، یا کوئی جگہ اس سے خالی نہ رہی ہو، اور مزیہ اور ایک نہایت ہی جھوٹے اور عقیدے پر قائم ہو۔ اور یہ تمام علامات مغربی ممالک کی مسیحی اقوام کے مذہبی رہنماؤں میں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات میں مسیحیت کا رد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس کے ذریعہ ان کو ڈرایا جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا۔ بس دجال کا فتنہ اور مسیح کا فتنہ ایک ہی شے ہے، کیونکہ علاج بیماری کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر دجالی فتنہ مسیحی فتنہ سے علیحدہ ہو تو ممکن نہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حکیم انسان دجال سے بچنے کے لیے ایسی آیت پڑھنے کا حکم دیتا جن میں اس کا ذکر تک نہیں۔ حدیث میں دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے خطرناک فتنہ مسیحوں کا مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ کر گر جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر جا پڑے کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کا بیٹا قرار دیا ہے۔ اور اس طرح خطرناک فتنہ کے بانی مبانی عیسائی پادری ہی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور وہی دجال ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی ہے، مغضوب علیہم اور ظالم کا فتنہ۔ یہود کو دجال قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں ان پر ذلت نازل کی گئی ہے۔ گویا یہود ہمیشہ مغلوب رہیں گے، لیکن قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح اور مہدی کے زمانے میں عیسائیت کا غلبہ ہوگا۔ مسلم کتاب میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری نے دجال کو ایک مغربی جزیرے کے گرجے میں مقید دیکھا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال سے مراد مغربی عیسائی قومیں ہیں۔ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ بہت چمکتی ہوگی، گویا کہ وہ ایک موتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بائیں آنکھ یعنی دنیا کی آنکھ بہت تیز ہوگی اور دینوی معاملات میں بڑی گہری نظر رکھے گا، لیکن دائیں آنکھ سے اندھا یعنی دین سے بے بہرا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے پڑھا ہوا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے، یعنی اس کا کفر ظاہر اور باہر ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو ظاہری حلیہ کے لحاظ سے ایک تنومند نوجوان، چوڑے سینے والا، سفید رنگ، روشن پیشانی والا دیکھا۔
مغربی اقوام کے یہی خد و خال ہیں جن کے نمائندہ کے طور پر آپ کو ایک شخص دکھایا گیا۔ مسلم کتاب میں ہے کہ اصفہان کے 80,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ آج یہودی مسیحی اقوام کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ فرمایا دجال روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ساتھ لے کر چلے گا اور بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلے گا اور ہر طرف فتنہ و فساد اور تباہی پھیلائے گا، اور جسے چاہے گا قتل کر دے گا اور جسے چاہے گا زندہ کرے گا۔ اس کے حکم پر بارش بھی برسے گی اور زمین کھیتی اگائے گی اور اپنے خزانے نکال باہر کرے گی۔ اس حدیث کے ظاہری معنوں کی رو سے دجال کو خدا یا خدائی طاقتیں رکھنے والی ہستی ماننا پڑتا ہے، جو اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ پس اس حدیث کا یہ مطلب کہ بغیر چارہ نہیں کہ دجال اپنی خصوصیات اور کارگزاریوں سے خدا کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور کوشش کرے گا کہ بارش برسانا، بارش بند کرنا، پانی بکثرت پیدا کرنا اور خشک کرنا تمام نظام طبی پر اسے تصرف حاصل ہو جائے۔ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہر ساتھ ہونے میں ایک تو ان طاقتور مغربی قوموں کے کل دنیا پر اقتصادی اور معاشی اقتدار اور غلبہ کا ذکر ہے، دوسری طرف اس کی ایجاد کردہ سواریوں، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز کی طرف اشارہ ہے، جن میں دوران سفر خوراک وغیرہ کے جملہ سامان مہیا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی، اور جسے وہ جنت کہے گا وہ حقیقتاً آگ ہوگی۔ اس کے بھی ظاہری معنی قبول کرنے محال اور خلاف توحید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شارح بخاری علامہ ابن حجر نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دجال انعام و اکرام اور سزا پر قادر ہوگا، جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر انعام و اکرام کرے گا، گویا وہ اس سے اپنی جنت میں داخل کرے گا، لیکن حقیقتاً اخروی لحاظ سے یہ جہنم ہوگی۔ جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس دنیا میں جہنم بنا دے گا، مگر ایسے لوگ اخروی جنت کے وارث ہوں گے۔ دجال کے دونوں کانوں میں سے ایک کی لمبائی 30 ہاتھ ہوگی، یعنی دجال ایسی ایجادات کرے گا جس سے پیغام رسانی کا کام آسان ہو جائے گا، جیسے ٹیلی فون، فیکس، ای میل وغیرہ، اور یہ ایجادات مغربی اقوام کی ہیں۔ مسیح موعود دجال کو باب لد کے پاس قتل کرے گا۔ لد کے معنی ہیں بحث کرنے والے، جھگڑنے والے افراد۔ فرمایا قرآن اس لیے آیا ہے کہ تو اس کے ذریعے بحث کرنے والی قوم کو انذار کرے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود دجالی عقائد باطلہ کو عالمی و عقلی دلائل سے توڑے گا اور اس پر فتح حاصل کرے گا۔ چنانچہ حضرت بانی جماعت الاحمدیہ نے اس آیت کے خلاف ایسے روشن دلائل پیش فرمائے ہیں کہ اس کی بنیادی ہل گئی۔ دجال مسیح موعود کو دیکھ کر نمک کی طرح گھلتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مسیح کے ذریعے دجال کو ہلاک کرے گا۔ دجال مشرق سے نکلے گا اور وہ زمانہ اختلاف اور فرقہ بندی کا ہوگا۔ دجال کا غلبہ 40 دن رہے گا، یعنی اسے کامل غلبہ حاصل ہوگا۔ مومن سخت تنگی محسوس کریں گے، تب حضرت عیسیٰ تشریف لا کر لوگوں کی امامت کرائیں گے، اور جو ہی وہ رکوع سے سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کر دے گا اور مسلمان غالب آ جائیں گے۔ دجال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ طرابشی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا اور مکاشفات میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ کے خانہ کعبہ کے گرد طواف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی اصلاح اور اسے قائم کرنے کے لیے دین کے گرد طواف کریں گے، اور دجال دین میں فساد اور کجی پیدا کرنے کے لیے دین کے گرد چکر لگائے گا۔ اس شرح مشکوہ میں مولوی عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے بھی دجال کے خانہ کعبہ کے طواف سے یہ مراد لیا ہے کہ دجال خانہ کعبہ کی ویرانی اور تباہی کے دے پر ہوگا۔ یہ علامت بھی مغربی عیسائی اقوام اور ان کے پادریوں میں بدرجہ عتم موجود ہے، کیونکہ وہ اسلام پر اعتراض کرنے اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دجال ایک ایسے گدھے پر سوار ہوگا جو روشن ہوگا اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کے گدھے کے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کا فاصلہ 1 دن اور 1 رات کے برابر ہوگا، اور وہ ساری رات زمین کا سفر کرے گا۔ بادلوں کو پکڑنے پر قادر ہوگا اور سورج کے غروب ہونے کی جانب سفر کرتے ہوئے سورج سے بھی آگے نکل جائے گا۔ سمندر میں چلے گا اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ جب وہ سفر کرے گا تو بلند آواز میں یہ اعلان کرے گا کہ اے میرے دوستو میری طرف آ جاؤ، اے میرے پیارو میری طرف آ جاؤ۔ ان سواریوں میں سوراخ یعنی دروازے
دروازے بھی ہوں گے اور زینے یعنی نشستیں بھی ہوں گی۔ ان احادیث میں دجالی قوموں کی حیرت انگیز ایجادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ایسی تیز رفتار سواریاں ایجاد کریں گے جن میں لائٹیں لگی ہوں گی، جن پر بیٹھنے کے لیے نشستیں ہوں گی۔ وہ سواریاں زمین پر بھی چلیں گی یعنی ریل گاڑیاں اور موٹریں وغیرہ، اور فضا میں بھی اڑیں گی یعنی ہوائی جہاز، اور سمندر میں بھی چلیں گی یعنی بحری جہاز۔ اور گدھے کے دو کانوں کے درمیان فاصلے سے یہ مراد ہے کہ یہ قومیں ایسی ایجادات کریں گی جس سے پیغام رسانی کا کام بہت ہی کم وقت میں سر انجام دیا جا سکے گا، جیسے ٹیلی فون، انٹر کام وغیرہ۔ اور پیغام رسانی کی یہ سہولتیں دجال کی ایجاد کردہ سواریوں میں بھی موجود ہوں گی، اور عملاً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے دجال کے گدھے سے مراد ریل گاڑی لے لی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو علامتیں بیان فرمائی تھیں وہ آج لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہیں، اور اگر دجال ظاہر ہو چکا ہے تو مسیح موعود کا ظہور بھی ضروری ہے۔ حقیقتاً یہ بھی ہے کہ مسیح موعود کا ظہور بھی ہو چکا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس موعود کو پہچانا جائے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔